روایت کے عین مطابق بجٹ سے ایک روز پہلے پاکستان اکنامک سروے یعنی کہ پاکستان کی معاشی صحت کی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان اکنامک سروے جاری کیا۔ یہ رپورٹ ملی جلی ہے جیسے ہوتی ہے، مگر تشویش کے کئی پہلو ہیں جو اس رپورٹ میں پاکستان کی معاشی صحت کی اس رپورٹ کارڈ میں سامنے آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بار پھر پاکستان کی مجموعی ترقی کی پیداوار جو رفتار ہے، جو ترقی کی رفتار ہے، وہ ٹارگٹ تو 4.2 رکھا تھا، جو وہ بھی کوئی بہت زیادہ امپریسو نہیں تھا، مگر رہی ہے یہ 3.7%، جو ایک تشویش کی بات ہے۔ ایک اور بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ ایکسپورٹس ایک بار پھر جو ہے انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے اور صرف 27.91 بلین ڈالر رہی ہے، جو کہ ٹارگٹ تھا اس کا 32.8 بلین ڈالر، تقریباً 4.8 بلین ڈالر جو ہے ہماری کم رہی ٹارگٹ سے ایکسپورٹس ہے۔ پچھلے 20 سال سے یہ تقریباً 25 سے 30 ارب ڈالر کے درمیان پھنسی ہوئی ہے اور یہ پاکستان کا ایک کرائسس بن چکا ہے۔ ایف ڈی آئی یعنی بیرونی سرمایہ کاری 31% کم ہوئی اس سال، اور وہ بھی اب نامنل ہے، 1.41 بلین ڈالر رہ گئی ہے۔ پچھلے سال بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، 2.1 بلین ڈالر تھی۔ ایف بی آر جولائی سے مئی تک 11.23 ٹریلین روپیز ٹیکس جمع کر سکا، جو ٹارگٹ سے 864 بلین ڈالر روپیز کم ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے کہ اکانومی ایک بار پھر کیش پہ چل رہی ہے، ایک بار پھر پاکستان کی اکانومی فیل ہوئی ہے۔ ڈیجیٹائز کرنے میں، سبسٹینشلی ڈیجیٹائز کرنے میں ایک سال اور گزر گیا ہے، ناکامی نظر آئی ہے۔ ایک اور تشویش کی بات یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور مہنگائی کی بڑھنے کی وجہ ظاہر ہے کہ ایران جنگ ہے، مگر اس دوران پاکستانیوں کے لیے تشویشناک بات ہے، اور یہ اب 11.7% تک پہنچ چکی ہے۔ ایک اور انتہائی تشویش کی بات یہ ہے کہ ایگریکلچر پروڈیوس، پاکستان کی زرعی پیداوار کی ترقی میں بہت ہی یہ سال جو ہے وہ ڈیزاسٹرس رہا ہے، اور تقریباً اس کی ترقی جو ہے صرف 2.9% رہی ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تمام بڑی بڑی فصلیں جو ہیں اس میں انتہائی مایوس کن پروڈیوس نظر آئی ہے، اور بہت زیادہ کمی بھی ہو گئی ہے، اور یہ ہم نے سوچا تو یہ تھا کہ 6.7% کی اس میں بہتری نظر آئے گی، مگر یہ رہی صرف 0.65% ہے، مطلب کچھ نہیں آگے بڑھ سکا ہے۔ حکومت نے یاد دلایا ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہے، بے شک ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صرف 252 بلین ڈالر رہ گیا، بالکل صحیح ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ ملک کی تاریخ میں پہلی بار جی ڈی پی کے 0.7% تک آ گیا ہے، یہ بھی بات بالکل صحیح ہے۔ ریمیٹنسز obviously it's a great news، 4.3 بلین ڈالر کی ریکارڈ سطح پر مئی میں یہ ہم نے دیکھا ہے، ہمیں ریمیٹنسز آئے ہیں۔ پورے سال کا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 41 بلین ڈالر، اس سے زیادہ یہ ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آر ڈی اے میں بھی ہمارے پاس ایکسچینج انفلوز آئے ہیں، اس کل ملا کے کوئی 45 بلین ڈالر کے قریب ہو گئے۔ ریزروز ہمارے 17.2 بلین ڈالر ہیں، اوکے ہیں، اور یہ جبکہ فیبرری 23 سے اگر مقابلہ کریں تو جب تو صرف 2.9 بلین ڈالر تھے۔ بہرحال یہ پوری صورتحال ہے۔ اب دیکھ لیں یہ کہ اس پس منظر میں کل بجٹ کیا آتا ہے، اور کیا پاکستان ایک بار پھر اسی گروتھ ٹریپ کے اندر پھنسا رہے گا، یا کچھ بہتری آئے گی، کچھ سٹیبلس آئے گا، معیشت آگے بڑھے گی، کچھ جابز کریٹ ہوں گی، کوئی ایکسپینشنز ہوگی، کوئی انویسٹمنٹس ہوں گی۔ وہ اس وقت ہوگی جبکہ کل کا بجٹ جو ہے وہ پاکستان میں جو ٹیکسیشن، جو نارڈک سٹیٹس لیول کا ٹیکسیشن ہے وہ کم ہوتے ہیں، حالات میں بہتری آتی ہے۔ اگر آئے گی تو جابز کریٹ ہوگی، ورنہ پھر ایک اور سال اسی طرح ہمارا رینگتے ہوئے گزر جائے گا۔ یہ آئی ایم ایف کی شاید پروگرام کا آخری سال ہے۔ اچھا، اب ہم اس میں جوائن کریں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب۔ یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو اکنامک سروے بھی آ گیا ہے، کل بجٹ بھی آ جائے گا، تو ایک عام ایکسکیوز یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہے، ریسٹرکشنز ہیں، ہم کسی گروتھ کی طرف جا نہیں سکتے، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، تو یہ جو نمبرز آئیں اس پہ تکیہ کریں، اور جب آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو گنجائش، یعنی کہ کیا آئی ایم ایف روکتی تھی کہ ہمارا گروتھ جو ہے وہ 3.7 سے زیادہ ہو؟ کہا جاتا ہے کہ بالکل آئی ایم ایف روکتی ہے۔ کیا ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 28 بلین ڈالر سے نہ ہوتی زیادہ، تو کیا یہ آئی ایم ایف نے ہمیں رکوایا ہے؟ یا اگر ہماری جو ایف ڈی آئی اگر یہاں نہیں آ رہی تو وہ جو ٹوٹل نام بھی نہیں ہے، کوئی 1 بلین ڈالر کی ایف ڈی آئی ہے صرف ہمارے پاس، اور ہمارے پاس اگر ٹیکسیشن جو ریونیو ہے وہ نہیں بڑھ رہا ہے، کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ 12 ٹریلین کی ہو گئی، اس سب کا ذمہ دار آئی ایم ایف ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو سٹوری ہے نا، اس کو رد کر دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میں 30 سال آئی ایم ایف پہ رہا ہوں، اور میں نے بڑے ملکوں میں دیکھا ہے فائنانس منسٹرز کھڑے بھی ہوتے ہیں، بولتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں چیکوسلوواکیہ کا فائنانس منسٹر واسلاو کلاوس، اس نے اپنی مرضی کی، ہماری بات نہیں مانی۔ مہاتر نے اپنی مرضی کی، بہت لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، چین ہم سے بات ہی نہیں کرتا۔ پوائنٹ بڑا سمپل ہے کہ
جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ نیگوشیٹ کرتا ہے. نیگوشیٹ کا مطلب کہ آپ بیٹھ کے اپنا پروگرام دیتے ہیں. اگر آپ پروگرام ہی دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں. آئی ایم ایف والے بھی تنگ ہیں. جب میں ان سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے, آپ تو صرف پیسے لینا چاہتے ہیں مفت میں, تو کیا کریں. اب آپ نے جو تھوڑی بہت باتیں کی ہیں, بہت اچھی باتیں کی ہیں, پر مجھے بتائیے کامران صاحب, ہماری انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ ہماری انویسٹمنٹ اس وقت 12 یا 13% جی ڈی پی ہے. اگر آپ پی ایس ٹی پی نکال دیں تو بہت سے بہت ہماری انویسٹمنٹ, پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو 8-9% جی ڈی پی ہے. ابھی یہ ایپٹما کے آپ کے ساتھ ہے صاحب, ان سے پوچھ لیں کون انویسٹ کر رہا ہے, کون سی نئی کمپنی آ رہی ہے, کون سے نئے پروجیکٹ لگ رہے ہیں, کون سے نئے کارخانے لگ رہے ہیں, کہاں سے ایکسپورٹ آئے گی جب یہ صورتحال ہے. دو چیزیں, ایک تو آپ کا ٹیکس کا نظام, اس کو ٹیکس کا نظام کہنا غلط بات ہے, یہ ٹیکس کا نظام نہیں ہے, اور آپ نے اس کو تشبیہ دی تھی پتہ نہیں کس چیز سے, بٹ یہ کنگ جان کا ٹیکس کا نظام ہے, شریف آف ناٹنگہم کا ٹیکس نظام ہے. صبح کچھ ہوتا ہے, شام کو کچھ ہوتا ہے. ٹیکس کا نظام وہ ہوتا ہے دنیا میں جو سٹیبل رہے, جو چینج کبھی نہ ہو, کیونکہ لوگوں نے پلان کرنی ہوتی ہے زندگی. اگر ٹیکس کا نظام روز چینج ہو, کبھی لیوی آ رہی ہے, کبھی ود ہولڈنگ آ رہا ہے, کبھی ایڈوانسڈ آ رہا ہے, کبھی وہ ٹرن اوور آ رہا ہے, تو پھر یہ نظام نہیں ہوتا. یہ ایک شریف آف ناٹنگ کا نظام ہے. دوسری جو بات بہت ضروری ہے, ایک اور ٹیکس ہے جس کی آپ لوگ ٹی وی پہ بات ہی نہیں کرتے, جس کی ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں اور بہت ضروری ہے, وہ ہے ریگولیشن. آج ارشد صاحب نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے, ہم نے اس پہ 3 کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جی یہ ریگولیشن جو ہے, جو کہ این او سی کا نظام ہے, ایفیڈیوٹ کا نظام ہے. آپ بھی دیکھیں, کامران خان بھی آپ کو بتا دیں گے, ہمارے ایپٹما والے صاحب, کہ ایک کام کرانا ہے حکومت سے تو اتنی موٹی فائل لے کے لوگ پھرتے ہیں. کاغذ کا یہاں ایک ضیاع, مطلب کاغذ کٹھے کر کے اسٹیمپ کرا کے, وہ اسٹیمپ پیپر لگا کے, یہ نظام انڈیا نے 91 میں ختم کر دیا تھا. منموہن سنگھ نے کھڑے ہو کے آئی ایم ایف کو کہہ دیا تھا بھائی میں تمہاری بات نہیں مانتا. تو یہ کہنا کہ آئی ایم ایف کرواتا ہے, آئی ایم ایف تبھی کرواتا ہے اگر آپ اپنا کوئی پلان نہیں پیش کرتے. لینڈر تو چاہتا ہے کہ آپ اپنا پلان پیش کریں. ہم نے اپنا پلان کیا پیش کرنا ہے, جس میں ہم نے انویسٹمنٹ بڑھانی ہے, جس میں پاکستان میں ایک نظر آئے ایک انویسٹمنٹ کی بھرمار. اگر وہ نہیں ہے تو باقی سارے جو آپ نے نمبرز بتائے وہ یوز لیس ہے. جب انویسٹمنٹ 30% ہوئے گی, اس طرح میں بتائیں بنگلہ دیش کی 30 ہے, انڈیا کی 30 ہے, ہماری انویسٹمنٹ کیوں 8% ہے؟ یہ اصلی سوال ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کا کوئی اتنا مشکل جواب تو نہیں ہے. جس لیول کے ہم ٹیکسز لگاتے ہیں, اگر آپ کو 55% اپنی کمائی کا دینا ہے, اگر کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, وہی ہے جو ناروے میں یا سویڈن میں ہے, تو وہ کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ تو انویسٹمنٹ تو اس وقت آئے گی جہاں پیسے بنیں گے. جہاں پر اس میں دوسری چیز ڈال دیں پلیز. صرف ٹیکس کی بات نہیں ہے, 2 باتیں اور ہیں. ایک تو ٹیکس اور ایک منمانی کرنا, کہ صبح شام کتنے منی بجٹ آتے ہیں ہمارے یہاں. دنیا میں کبھی منی بجٹ سنے؟ دنیا میں اچھے ملکوں میں بجٹ بھی نہیں پتا چلتا کب آتا ہے. منی بجٹ یہاں روز آتے ہیں. نمبر 2 ریگولیشن, کہ آپ نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے, آپ کچھ بیچیں کچھ خریدیں, مصیبت پڑ جاتی ہے. اکانومی بیچنا خریدنا, یہاں اس ملک میں بیچنا خریدنا ایک ظلم ہے, ایک کرائم ہے. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, یہ بہرحال اس کے باوجود دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, اف یو لائک ٹو کریکٹرائز اٹ, کہ یہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے, کچھ فسکل ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے اور کافی بہتر ہے. ریمیٹنسز جو ہیں وہ چلیں ایکسٹرنل فیکٹر ہے, لیکن ایک بہت ہی امپریسو لیول پہ داخل ہو گئے, اور ریزروز وغیرہ ٹھیک ہے ہر لحاظ سے. تو یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ میرا خیال یہ لائٹ آف دی اینڈ آف دی ٹنل کوئی نہیں ہے. ریزرو جو آپ کے ہیں, ابھی بھی آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں تو ایک فگر ہوتا ہے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز, جب آپ بوروئنگ نکال دیں, وہ بھی آئی ایم ایف کی رپورٹ میں نیگیٹو ہے. ہم بوروئنگ کو, جو سعودی عربیہ کے پیسے دیے ہوئے ہیں, جو چین نے پیسے دیے, ان کو ہم ریزرو میں ڈال رہے ہیں. وہ ہمیں واپس بھی تو کرنے ہیں, تو ہم وہ بھی تو دیکھیں نا. اون ریزرو جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بہت کم ہے. نمبر 2, کرنٹ اکاؤنٹ میں پازیٹیو چاہتا ہوں, ہو ہی نا. ہمارے جیسے ملک کا تو کرنٹ اکاؤنٹ نیگیٹو ہونا چاہیے. کرنٹ اکاؤنٹ تبھی پازیٹیو ہوتا ہے جب آپ کی انویسٹمنٹ گری ہو, کیونکہ انویسٹمنٹ پلس کرنٹ اکاؤنٹ, انویسٹمنٹ پلس سیونگ کرنٹ اکاؤنٹ بن جاتا ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ آپ کی گر رہی ہے تو بائی ڈیفینیشن کرنٹ اکاؤنٹ نیچے ہوگا. تو خدارا ہمیں ریلیشن شپ کو دیکھنا ہے. دوسری چیز یہ ایکسچینج ریٹ ہم نے روکی ہوئی ہے, جان کے روکی ہوئی ہے. یہ کیا کہتے ہیں, استعمال کر کے لیورز آف کنٹرول. تو ہم نے ایکسچینج ریٹ فسکل ڈیفیسٹ تو کم ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ تو 0.7 نہیں ہوا تھا کبھی, کچھ تو مان لیں. چلیں جی, فسکل ڈیفیسٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیں جی, جو اکنامک ریلیشن شپس ہوتے ہیں, فسکل ڈیفیسٹ ڈزنٹ میٹر. آپ دیکھ لیں, ایک اور چیز دیکھ لیں, اسٹیٹ بینک نے کتنے پیسے مارکیٹ میں ڈالے, کیوں ڈالے؟ حکومت کے لیے ڈالے ہیں نا, انٹرسٹ ریٹ کو لوور رکھنے کے لیے ڈالے ہیں نا. تو اکنامک ریلیشن شپ میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہوتی
جو کہ بالکل سالڈ ہو, بیکاز بہت ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. ہمیں انٹر کنیکٹڈنس کو دیکھنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ گروتھ کیا ہوگی. گروتھ تو اگلے سال فنڈ نے پروجیکٹ کیا, میں اپنی بات ہی نہیں کر رہا, فنڈ نے پروجیکٹ کیا 3.5% اگلے سال کی, اس سے اگلے سال بھی 3.5% ہے. تو ہماری گروتھ ریٹ تو کوئی بڑھ نہیں رہی, اور مجھے تو نہیں لگتا ہم فنڈ پروگرام سے نکلیں گے. فنڈ پروگرام سے کب نکلیں گے؟ میرا تو خیال نہیں نکل سکتے اگلے 10 سال. فیصلہ تو ہو گیا ڈاکٹر صاحب کہ نکلیں گے. وہ فیصلہ بڑی دفعہ ہو چکا ہے جی, میں پچھلے 50 سال سے سن رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر عزیز نے بھی کہا تھا کہ نکل جائیں گے. جی